سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کی جا رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتداءً آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے بات ہوئی۔ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سرکار علیہ السلام نے ان کی ستائش فرمائی، چونکہ یہ بڑا اہم پیغام تھا اللہ کا جو آپ پہنچا رہے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ تو اس اعتبار سے بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی خدمات کے حوالے سے، دین اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، مفتی اکمل مدنی صاحب، اور یہ بھی پیغام ارشاد فرمائیں گے ساتھ ساتھ جواب کہ آیا ان خدمات کی روشنی میں ہماری آج کی ماؤں بہنوں کو جو پیغام مل رہا ہے، کچھ فرمائیے۔ جی دیکھیں، سب سے یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ خدمت دین کا تصور کیا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ عالم مفتی بن کر ہم کام کریں شاید یہ خدمت دین ہے، ہم شاید مال دیں بہت سارا تب ہے، تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ خدمت دین کا حقیقی تصور یہ ہے کہ آپ دین کی استقامت کے لیے، ترویج و ترقی کے لیے کام کریں۔ اگر کہیں پر اس کی علامات، اس کی نشانیاں، اس کی بیسکس مٹ چکی ہیں تو ان کو زندہ کریں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس بھی آپ خدمت دین کی جہت کو لیں اس کو اختیار کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ایمان لا کر اس ہستی کو حوصلہ فراہم کرنا جس نے قیامت تک اپنا فیض جاری کرنا تھا، یہ بہت بڑی خدمت دین ہوتی ہے۔ ہم بھی علماء ہیں، میں لیاقت صاحب کو جانتا ہوں، مجھ سے سینئر تھے یہ، اور یہ اس وقت میں مطلب جب پڑھ رہے تھے، ان کی اسی ٹائم شادی ہو گئی تھی، تو یقیناً ان کی ہماری بھابھی جو ہیں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہوگا، تو ان کو بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسفار ہیں آپ لوگوں کے اس میں، جب گھر والے واقعی بالکل مکمل طور پہ تعاون کرتے ہیں نا تو حوصلہ ہو جاتا ہے ایک دم۔ اگر گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں تو فکر نہیں ہوتی یہ ٹھیک ہے گھر سنبھالنے والے موجود ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جیسے کہ حضرت نے بخاری کی حدیث پیش کی، یہ کر کے دکھایا۔ جب سرکار کو روب وحی کے تحت سرکار نے زملونی ارشاد فرمایا تو پھر کتنے پاکیزہ کلمات سے حوصلہ دیا ہے۔ دوسرا پھر خود ایمان لا کر رول ماڈل بننا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کے ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ برود قیامت بہت سے لوگوں کو بطور حجت دوسروں کے لیے پیش فرمائے گا، جس کی تفصیل یہ مثال کے طور پر اگر کوئی مالدار یہ کہے گا نا کہ یا اللہ یا رب کریم مال میں مشغولیت کی بنا پر میں تیری اطاعت نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیش کر دے گا کہ جو مال کی کثرت کے باوجود مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے رول ماڈل بننا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، اور خاص طور پہ مشکل وقت میں، اور وہ استقامت پذیر ہو تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اس زمانے کی نہیں، قیامت تک کی عورتوں کو استقامت عطا فرما دی، ان کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ تو یہ جم جانا بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا سوشل بیک آؤٹ ہو گیا ایک طرح سے۔ شیب ابی طالب میں تو تھا ہی تھا، وہ تو بہت ہی زیادہ تھا، لیکن وہ محافل جو پہلے اپنائیت والی تھیں وہ اجنبی ہو گئی، جن آنکھوں کے اندر اپنائیت تھی نفرت پیدا ہو گئی، لوگوں نے اگنور کرنا شروع کیا۔ کیا یہ سارے معاملات بی بی خدیجہ کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ جو عورتیں ملتی تھیں وہ دور ہو گئی سب کچھ؟ تو یہ بھی ایک عظیم تکلیف، لیکن دین کے لیے آپ نے اس کو اختیار کیا اور یہ آگے والوں کے لیے حوصلہ افزائی بنا۔ پھر اس کے علاوہ اپنا مال، جتنا مال تھا وہ اللہ رسول کے لیے دے دیا، اور بڑی آزمائش ہے مال تو خود۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر قرضوں میں جکڑ جاتا ہے اور لوگ اس کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ زوجہ کی طرف ذرا مانا خیز نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے زیور کو میکے چھوڑاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زیور مانگ لے، بولتی تم نے کیا تم ہی بھگتو۔ تو یہ صورتحال ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ اس وقت شوہر کے اوپر زیور کو فوقیت۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رول ماڈل بنائے کہ انہوں نے سب کچھ سرکار کی خدمت میں دے دیا، اور یقینی سی بات ہے جب دے دیا تو وہ ایک جو آسانیاں تھی زندگی کے اندر مال کی موجودگی کی بنا پر وہ سب بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یقیناً عورتوں میں تبلیغ فرمائی، عورتوں کو بیان فرماتی رہی ہوں گی، عورتوں کو ذہن بناتی رہی ہوں گی، ہر طریقے سے انہیں اگر آپ دیکھیں
تو یہ اور پھر اللہ خیر یہ کمال تو اللہ کا ہے لیکن اللہ بھی باکمال لوگوں کو کسی کمال کے اظہار کے لیے منتخب سبحان فرماتا اللہ ہے سبحان اللہ. کہ قیامت تک سرکار کی نسل نے چلنا تھا اور دین کے لیے قربانیاں دینی تھی، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی خاص طور پر، اور ان کے لیے منبع اور مرکز کون ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے حوصلہ فرما کے اپنی نسل میں ایسے مجاہدین اور ایسے مبلغین پیدا فرمائے کہ قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے. دیکھیں ماں باپ کی خدمت ان کا حق ہے، کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اپنے دیگر رشتہ داروں کی خدمت، لیکن تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ حق تو ہمارے دین کا بھی ہے. تو اس دین کی کتنی خدمت کی اور کس جہت سے کی؟ یہ جو ہم نے مختلف جہتیں ذکر کی، کیا ہم دین کے نازک وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ہم نے دین کی ترویج و ترقی کے لیے کچھ مال وغیرہ دیا؟ کیا ہم نے علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا؟ کیا ہم نے خود رول ماڈل بننے کا ذہن بنایا؟ ہماری بہنیں خاص طور پر ذرا غور کریں. ٹھیک ہے گھر میں کھانا بنانا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ان کو بڑا کرنا، یہ بھی ایک زندگی کا پارٹ آف لائف ہے، لیکن کچھ مذہب اسلام کے لیے بھی ہماری قربانیاں ہونی چاہیے اپنے اکابرین کو دیکھ کر. تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر ایک مثل آئینہ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر تو عکس بالکل وہی نظر آئے جو آئینے کے اندر ہے یا اس کے کم از کم کافی مماثل ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر بالکل جسٹ اپوزٹ نظر آئے کہ انہوں نے دین کے لیے وقف ہو گئیں اور ہم دین کا نام لینے کے لیے تیار نہ ہوں، انہوں نے دین کو خوش دلی سے قبول کیا اور ہم تعلیمات شرع سے بیزار ہو جائیں، کوفت محسوس کریں، دینی پابندیوں پہ لڑنا شروع کر دیں، ایک آزادانہ زندگی کا ذہن بنائیں، اور پھر یہ تمام وائرسز اپنے بچوں کے اندر منتقل کر کے انہیں جنت کے راستے سے معاذ اللہ ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگا دیں، یہ طریقہ تو بی بی خدیجہ کا نہیں تھا. اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اب ذرا دین کی خدمت کی طرف بھی آئیں. اپنے اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت سے، ورنہ اپنے والدین کی اجازت سے، اور معلوم کریں کہ دین ہم کس طرح دین کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسا نازک دور ہو تھا نا، اس سے اگر میں کچھ تھوڑا سا زیادہ اس اعتبار سے کہوں کہ ٹیکنالوجی آ گئی، برائیاں اتنی آ گئی ہیں مختلف شکلوں میں کہ یہ دور بھی بہت ہی نازک دور ہے، اور اس میں بھی ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل عورتوں میں کام کرنے والے ہوں. تو اس کے لیے ہماری بچیوں کو آگے آنا چاہیے، ہماری بہنوں کو آگے آنا چاہیے. انشاءاللہ بہت بڑا نہیں تو معاشرے کے کافی، یعنی کل نہیں تو معاشرے کے بہت بڑے حصے کو تو انشاءاللہ ہم فیضیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا بات، سبحان اللہ. یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں ام المومنین کی ذات والا صفات کی یہ آئینہ ہے، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اگر دیکھیں کہ اس میں جو کمی ہے ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اسے پورا کر لیں تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا، بحیثیت زوجہ مبارکہ جو آپ کی سیرت ہے اس کے حوالے سے علامہ لیاقت حسین صاحب فرمائیں گے. پھر آج کی ہماری بہنیں جو ازواج ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ان کو جو روشنی حاصل ہو رہی ہے ان کی سیرت سے، میں چاہوں کچھ فرمائیے گا. دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیرت مبارک ہے، آپ بہت سخی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا بڑا درجہ عطا فرمایا تھا. سخاوت رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور یہ جو بخل ہے، قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جس سے بخل کو کھینچ لیا، لالچ کو کھینچ لیا، وہ فلاح پا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ آپ کو اتنا مالدار بنایا اور اتنی دولت عطا فرمائی، لیکن آپ کے من کے اندر وہ شح نہیں تھا، وہ حرص نہیں تھی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے الغناء غنى القلب، آپ کو دل کا غنی بنایا ہوا. سبحان اللہ. جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ساری دولت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. دوسرا آپ کی سیرت کے اندر بڑا وصف یہ تھا کہ آپ ساجدہ تھی، عابدہ تھی، باوجود اس کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت،
لیکن اس کے باوجود عبادت کے لیے بہت وقت نکالتے، اور پھر اس کی برکات کی جھلکی دیکھنی ہو تو سیدہ کائنات کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہی تربیت، وہی لہج، وہی مزاج، وہ ساری کی ساری چیزیں رب تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ، فرمایا یہ ساری دنیا، فرمایا ساری دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اچھی عورت عطا فرما دے، صالح عورت عطا فرما دے۔ یہ نوجوان بچوں کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے، جو آج ہمارے بچے دنیا کے اندر چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی حسن و جمال کو تلاش کرتا ہے، کوئی حسب نسب کو تلاش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار ایک ہی چھکا لگ جائے، کوئی پیسے والی مل جائے کام ہو جائے۔ وہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے اندر دینداری ہے، نیکی ہے اس کے اندر یا نہیں ہے۔ جس کو یہ مل جائے تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا آپ کے اندر ملکہ یہ تھا کہ لیڈرشپ تھی آپ کے اندر۔ پہلے بھی چونکہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ، کیا بات ہے، سب سے بڑی بزنس وومن تھی آپ، اور اتنا آپ کا مال جایا مال تجارت مختلف مال ممالک میں جا تجارت رہا ہے جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، اور وہیں سے حضور کے ساتھ یہ رشتے کا سلسلہ ہوا کہ آپ کے صداقت و امانت کو اور تمام چیزوں کو دیکھ کر، تو اتنی صلاحیتوں کے باوجود جو ہے جب وقت آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ کی سیرت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہر چیز سے سرنڈر کر کے قربان ہو گئی حضور علیہ السلام کے لیے۔ یہ آج کی ہماری بہنوں کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے اندر بہت نمونے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر کامیاب و کامران ہو، مصعب نے بہت خوبصورت مثال دی کہ آج تو یہ ہے کہ رمضان آ گیا، جھگڑا ہو گیا ہے، بھائی سونا پڑا ہوا ہے، بھائی میں کہاں سے دوں گی، تم کہاں سے دو گے، بھائی تو نہیں دے سکتے، وہ غریب کا بچہ گھر کا بل بھرے، وہ آپ یہ بتائیں کہ وہ بچوں کی فیس بھرے، وہ گھر کا راشن لے کے آئے، گروسری کر کے آئے، یا آپ کے رکھے ہوئے زیوروں کا زکوٰۃ۔ کتنے لوگوں نے آپ کو دعائیں دی ہوں گی اس وقت۔ علامہ صاحب اس بات پر میں ایک وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ جتنے مرد حضرات یہ ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے بہت اچھے طریقے سے نمائندگی علامہ صاحب نے فرمائی، ان کے جذبات کی عکاسی فرمائی ہے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا آدمی کو بناتا۔ جی جناب، آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ام المومنین کی خدمت میں، امت کے ان افراد کی جانب سے خراج عقیدت و محبت، ہماری طرف سے کیا پوری امت آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہی ہے، اور ہر آنے والے دور کا ہر مسلمان آپ کے احسانات کا ممنون احسان رہے گا، اور آپ وہ مخدومہ امت ہیں کہ ہر شخص جو ہے آپ کی عظمت کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے کہ امت مسلمہ کی خواتین کو جو آپ کی ذات سے، آپ کی سیرت سے جو پیغامات مل رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ضرور آپ، لیکن علامہ لیاقت صاحب، میں چاہ رہا ہوں چونکہ ہم جلدی سے وقفے پہ چلے گئے تھے، تو جو آپ کے جواب کا آخری حصہ وہ عنایت فرما دیں۔ نہیں، بس علامہ صاحب گفتگو کریں گے، اب مرکزی اور آخری گفتگو کریں گے۔ میں اس پہ صرف یہ گزارش کر رہا تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین ہی قربانیاں دیں، مرد بھی قربانیاں دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خواتین بھی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خواتین کو ساتھ مرد کے کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ وقت خاص ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وفاؤں کا اور محبتوں کا مرکز و محور کیا ہے۔ اور ایک جملہ صرف کہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے بہت بڑا جملہ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارا جیسا جہان میں کوئی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ کا فیصلہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی چنیدہ ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کوئی بھی چیز چنتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چنتا ہے۔ اصحاب اچھا، جو حضور کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں، ختم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ کیا بات ہے۔ علامہ حافظ کیا امت کی ہماری ماؤں بہنوں کو جو پیغام مل رہا ہے حضرت سیدہ کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رئیس بھائی، سیدہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے اس سوال سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت اچھا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آج کی خواتین کے لیے ان کی سیرت میں کیا نمونہ ہے،
سیدہ تو وہ ذات ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے لیے بھی رول ماڈل تھی وہ، ہوئے یعنی اس وقت بھی وہ طاہرہ کہلاتی تھی. بے شک بے شک. زمانہ جاہلیت میں جو خاتون طاہرہ ہو اور پوری سوسائٹی کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہو تو امت مسلمہ کو کتنی ان کی قدر کرنی انہی کے لیے تو آیت تطہیر آئے گی نا. آیت تطہیر انہی کے لیے. یعنی آپ دیکھیں وہ اس وقت طاہرہ تھی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ خواتین کے لیے کچھ کہہ دیں کہ وہ کیا ان کی سیرت سے سیکھیں، تو بس یہ جملہ کہوں گا کہ وہ طاہرہ تھی، ان کی بیٹیاں بھی طاہرہ ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ بہت خوبصورت بات. أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. قرآن نے کہا ہے کہ جہاں مرد وہیں خواتین بھی نگاہیں جھکا لیں، اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانپ لیں. تو یہ پیغام سیدہ کی ذات سے سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہماری ماں وہ ماں ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلاتی تھی. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اب پریکٹیکل لائف ہے نا جی جی. تو اس میں اب ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خواہشات نفس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ رشتوں کے انتخاب میں خواتین کے لیے بھی بہت سارے سہانے خواب ان کو دکھائے جاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ عمریں بیت جاتی ہیں اور بہت سارے ایلیمنٹس کی وجہ سے رشتے ہی نہیں ہو پاتے. آپ سیدہ کی ذات سے یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے شوہر کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا ہے. یہ ہماری بچیوں کو سیکھنا چاہیے، ہماری بہنوں کو سیکھنا چاہیے کہ شوہر کا انتخاب پاکیزگی کی بنا پہ کیا، اخلاق کی بنا پر کیا، اور کس بنا پر کیا کہ وہ دین اسلام کے لیے، یعنی جو بعد میں ان کا حصہ شامل ہوا. تو یہ ساری چیزیں اگر آج کے مرد میں خواتین بھی دیکھیں کہ یہ پاکیزہ ہے اور جو ہے وہ بامقصد ہے اور جو ہے وہ نیک ہے اور امانت دار ہے، یہ ساری چیزیں سیدہ نے انتخاب کی. تو بیٹیوں کو بھی آج بجائے اس کے کہ جو مغرب ایک سوچ دیتا ہے کہ آپ نے یوں زندگی گزارنی ہے، آپ نے یوں لائف، یہ آزادی اور وہ آزادی نہیں، سیدہ کی قید میں رہیں. کیا بات ہے، کیا بات. سیدہ کی سیرت کی قید میں رہیں، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح انہوں نے. اچھا تیسری چیز کیا کہ سیدہ نے جس طرح بچوں کی تربیت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خواتین کو اور مثال قائم کر دی. مثال قائم کر ہر دی. فرد نے مثال قائم کر دی. ہر فرد آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت، حالانکہ عمر کم ہی پائی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ساتھ، لیکن جتنے سال پائی کمال پائی. اللہ جتنا انہوں نے اپنے والد کا ادب سیکھا، جتنا انہوں نے والد کی محبت سیکھی، جتنا ایک بنیادی حیا کا عنصر اس بیٹی میں قائم کیا. بے شک بے شک. اور جو آپ کی اور اولاد تھی اس کے علاوہ ان کی جس طریقے سے تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ان کی تعلیم کا خیال رکھا، ان بچوں کو مینرز سکھائے، اخلاق سکھائے، اور جس طریقے سے ان کو ایک انسانی اخلاق کا جو زیور ہے وہ پہنایا. اور سیدہ کے اندر یہ ایک کوالٹی تھی سیرت کے مطابق کہ آپ بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور صرف اپنے بچے نہیں، آپ نے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے تمام بچوں کی تربیت کی. اللہ. یعنی آپ کے ارد گرد جتنے آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو بچے جڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی بھی تربیت کی اور ان کو بھی ایک جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر رہنا سکھایا. تو آپ کی جو ذات ہے وہ بہت سی ڈائمنشنز ہیں اس کے اندر. خواتین کے لیے جو یہ تین بنیادی عنصر تھے کہ ایک طاہرہ ہونا، اور ایک جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کس بیس پہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کرنا. یہ تین بنیادی عنصر ہوتے ہیں خاتون کے. اور آخری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک تاجرہ بھی تھی. انہوں نے زمانے کو یہ بتایا کہ آزادی کے بیریئرز کیا ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. آج آپ باہر نکل کے کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ دنیا میں خواتین بھی جہاں جا رہی ہیں، لیکن خواتین جہاز اڑائیں، خواتین کاروبار کریں، کہ اپنے سامنے وہ بیریئرز لگانا جو سیدہ نے تاجرہ ہو کے لگائے. بھائی کیا کہنا، جو انہوں نے معاشرے کو سکھایا کہ آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آزاد ہو کے بھی بندہ طاہرہ ہو سکتا. اچھا خاتون بھی تجارت کرے تو اس کے بھی ضابطہ اخلاق مرتب فرما دیا آپ نے. اس ضابطہ اخلاق کو پیش نظر رکھنا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. وہ ضابطہ اخلاق سامنے رکھیں، پھر جہاں جائیں دنیا آپ کی ہے. علامہ لیاقت صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟
میں یہی کہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کے دل کے اندر اپنے اسلاف کا، امہات المومنین کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا محبت ڈالی جائے، اور ہمارے بچوں کے اندر ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت، ان کا احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے مقدسات ہیں. بے شک بے شک. اس پر ہمارا سارے کا سارا دین کا سٹرکچر ہے. بے شک. ہمیں جو کچھ پہنچا ہے قرآن و حدیث وہ انہی کے ذریعے پہنچا ہے. تو ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، ان مقدسات ہستیوں کا، یہ ایک مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں پر لازم و ضروری ہے. اور دنیا سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، مغرب دنیا سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ساری دنیا سے، کہ اگر آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ تعظیم نہیں کر سکتے ہیں تو انسلٹ نہ کریں. یہ ہماری معتبر شخصیات کا اور مقدسات کا، اگر تعظیم آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ توہین نہ کریں، اسی پر سکوت اختیار. کیا بات. قبلہ کیا فرمائے گا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب؟ آج کنکلوژن فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے آج کے موضوع پر. جی بس میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اکابرین سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے. ہم جیسے حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یعنی گویا کہ یوں ایک پیغام، خاموش پیغام ہے کہ اب ان کو اکابر نہ بناؤ، ہمیں بنا لو. جو پرانوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہمیں سمجھ میں آیا، ہمیں بڑا مان لو، اور ہماری شان میں کوئی گستاخی کی تو پھر ہم آنکھیں نکھال کے تمہیں ختم کر دیں گے. اب اس کا ایک رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے اکابرین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے کہ واقعی جو ان کے فضائل اور کمالات بیان ہوئے وہ واقعی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ دوسری چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو گھروں کے اندر ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مذہب اسلام سے ایک اس جہت سے بھی اٹیچ رکھیں کہ ان کے نام اکابرین کے نام پہ نام رکھیں. اب ہمارے گھروں کے اندر بھئی یہ کون ہے شونو، یہ کون ہے پپو، یہ ٹیٹا، یہ جلیبی، یہ البیلا، یہ پپو، اس طرح کے نام اب ایسے رکھ دیے گئے ہیں کہ کوئی ایک نام سن کر بھی اکابرین کی طرف ذہن نہیں جاتا ذہن پہلے. اور ان ناموں کو کہتے ہیں جی پرانے نام ہو گئے. اللہ بھی تو قدیم ہے، اس کا کلام قدیم ہے. ہمارے نبی 1500 سال پہلے تشریف لائے. اسلام بھی تو بہت پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی تعلق رکھ کے چل رہا ہے. تو اگر قدیم ہونا بیزاریت کے لیے ایک دلیل بن سکتا تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، کہ ہم تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ان ناموں میں اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، نہ کریں اپنے بچوں کو دور. اب ہمارے بچوں کی شناخت ایک ٹائم آئے گا ختم ہو جائے گی کہ اگر وہ نام لیں گے تو کوئی دوسرا کویشچن کرنے پر مجبور ہوگا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایسے نام رکھیں کہ آپ کا نام ہی آپ کے مذہب کی علامت اور شناخت اور تعارف کا ذریعہ اور سبب بن جائے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی اپنائیں، اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اس طرح دین کی خدمت کی طرف آئیں. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے، تینوں علماء حضرات نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. پیغام جا رہا ہے آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی طرف کہ دیکھیں وہ کیسی عظیم ذات تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار علیہ السلام کے حوالے عقد میں آنے سے پہلے ہی آپ طاہرہ ہیں، ایک کامیاب ترین تاجر خاتون ہے قبیلہ قریش کی، اور ایک ایسی خاتون کہ جن کا مال تجارت مختلف ملکوں میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسی مطلب تمام آسائش موجود ہے، تمام چیزیں، لیکن اگر قربان کیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دین اسلام کی خدمت پر سب کچھ قربان کر دیا. لاکھوں درود و سلام آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا نام ایسے رکھیں، ان ناموں کی برکات بھی آئیں گی ساتھ ساتھ. اور آج کے دن میں گزارش کروں گا اپنے تمام ان ویور سے کہ آج کے دن بچوں کو سیدہ پاک کی سیرت بتائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں، روشنی حاصل کریں کہ کیسی عظیم خاتون گزری ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا اور اپنا سب کچھ پیش کر کے نبی کریم علیہ السلام کی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئیں. میں حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو ہمارے سرپرستی فرماتے ہیں، پوری رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین محترم، اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت. آج ہم عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناءخواں الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کی بایوگرافی پیش کی جائے گی، ان کا پڑھا ہوا کلام جو ہے اسے شامل کیا جائے گا. چونکہ آج سیدہ پاک کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، تو آج اسی مناسبت سے
نظم و نثر میں ہر دو حوالوں کے ساتھ ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، تو ثنا خواہ ہمارے جو ہے وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اظہار عقیدت میں۔ مصطفیٰ خدیجہ ہے، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے۔ راہ حق میں لٹایا مال و منال، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بہرے جود و سخا خدیجہ ہے، بہرے جود و سخا خدیجہ ہے، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے۔ جتنی ازواج ہیں شہیدی کی، جتنی ازواج ہیں شہیدی کی، ان نے سب سے جدا